الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ بلا تمہید خطاب شروع ہے، اور آج میرا ارادہ ہے تربیت کا، اور تربیت ہے مذہبی۔ میں کسی فرقے کا نام نہیں لوں گا، عقیدہ اہل سنت و جماعت کو واضح کروں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے سوشل میڈیا پر اور مختلف لوگوں کے مذہبی جلسوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مختلف قسم کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں، اور اس کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ سننے والے سچ مچ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہوگا، تو کیا صحابی رسول نے ایسا کیا؟ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ کچھ حوالے ایسے دیے جاتے ہیں کہ جی دیکھیں جی فلاں موقع پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فلاں صحابی پر ناراض ہو گئے تھے، فلاں موقع پر فلاں صحابی پر حضور ناراض ہو گئے تھے، تو یہ صحابہ تو وہ ہیں جن پر نبی علیہ السلام ناراض ہو جاتے تھے۔ یہ باتیں سنائی دیتی ہیں، اور یہ جو نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے کالج اور یونیورسٹی سے، اور کاروباری طبقہ نوجوانوں کا، جو اپنے مولوی سے متنفر ہیں، مسجد سے دور ہیں، مدرسے میں جانے کو گناہ سمجھتے ہیں، اور دین کا مطالعہ کرنے میں کہتے ہیں کہ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، یہ خالی کاغذ ہوتے ہیں، ان کے ذہن خالی پیج ہوتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، میں قرآن شریف میرے ہاتھ میں یہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ تھوڑا سائڈ پہ خالی نظر آ رہا ہے۔ اب یہ خالی، اس کے اوپر جو لکھ دیں گے لکھا جائے گا، لکھے ہوئے کے اوپر اگر کچھ لکھیں گے تو وہ خراب ہوگا، ٹھیک ہے؟ جب لکھے ہوئے کے اوپر لکھیں گے تو خراب ہوگا، نہ نیچے والا پڑھا جائے گا نہ اوپر والا، اور یہ جو خالی ہے اس پر جو آپ لکھ دیں گے وہ نقش ہو جائے گا۔ تو ہمارے یہ نوجوان جو بڑے تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، تہذیب نو کے مارے ہوئے، اور ان کو فخر ہوتا ہے کہ جی میں نے بڑا مطالعہ کیا، میری بڑی ریسرچ ہے۔ ان کی ریسرچ پتہ ہے، جو میں نے گزشتہ پروگرام میں کہی تھی کہ ان کی ریسرچ بس موبائل تک ہوتی ہے، اور موبائل کے اوپر کچھ ایسے نوجوان قسم کے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو دین کا ترجمان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے کافی ساروں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے جی میں بریلوی نہیں، میں سنی نہیں، میں شیعہ نہیں، میں وہابی نہیں، میں اہل حدیث نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں مسلمان ہوں، یہ دعویٰ کرتے ہوئے۔ اب یہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے نا، جو قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگاتا، یہ دن اور رات نہ ماں کو پوچھتے ہیں، نہ باپ کو پوچھتے ہیں، نہ بہن کو پوچھتے ہیں، نہ بیوی کو پوچھتے ہیں، نہ بیٹے کو پوچھتے ہیں، نہ بیٹی کو، بس موبائل کو پوچھتے رہتے ہیں کہ ہاں بھائی تیرا کیا حال ہے۔ یہ دین سے بھی دور اور اخلاقیات سے بھی دور، یہ اس موبائل والے سے سن لیتے ہیں، اور یہ بڑی دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے،
جو نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ وہابی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، یہ سیدھا سادہ مسلمان ہے، یہ بالکل اچھی بات کہہ رہا ہے۔ وہ لوگوں کو تباہ برباد کر رہے ہیں اپنے ان خوبصورت جملوں سے۔ یہ باتیں آپ کے لیے ذرا مشکل ہوں گی، لیکن میں حق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے بیان کر دیا کہ تو میں گندی زبان نہیں استعمال کروں گا۔ گالی گلوچ بندہ اس وقت کرتا ہے، فارسی میں کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد، جب بندہ تنگ آ جاتا ہے تو پھر گالیاں دیتا ہے۔ میں دلیل سے تنگ نہیں آؤں گا، میں دلیل ماننے والا اور دلیل دے کے بات کرنے والا بندہ ہوں۔ تو گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں، تو میرے پاس الحمدللہ دلیل ہے ایک۔ دوسرا یہ کہ میں کسی فرقے کا نام لے کر اور اس پر لعنت نہیں کروں گا، آپ کے سامنے حقیقت رکھوں گا، آپ سمجھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، میں پہلے آپ کو، چونکہ قرآن شریف ہے، ہر معاملے میں یہ یاد رکھیں، عمل ہو یا عقیدہ ہو یا کاروبار ہو، آپ بزنس مین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ امپورٹ ایکسپورٹ ہو، جو کچھ بھی ہو، یہ غلط تصور ہمیں دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال بھی یہی بات پیٹتا رہا کہ تمہیں کس پاگل نے بتا دیا ہے کہ مردے پر قرآن پڑھا کرو، زندہ پر نہیں۔ علامہ کہتا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میری قوم کو کس نے یہ غلط سبق پڑھا دیا کہ جب کوئی اماں مر جائے، ابا مر جائے تو قرآن اس وقت پڑھو۔ علامہ کہتا ہے رب نے مردوں کے لیے قرآن نہیں، زندہ لوگوں کے لیے قرآن نازل کیا۔ یہ ہمیں کوئی کالا کتا کاٹ گیا کہ جب ابا مرے گا تو سورت یاسین پڑھیں گے۔ ہماری عقل کا دیوالیہ نکل گیا کہ جب ہماری والدہ صاحبہ فوت ہوگی تب ہم قرآن پڑھیں گے ثواب کے لیے۔ رب نے مرنے والوں کے لیے نہیں نازل کیا، اللہ نے جینے والوں کے لیے قرآن نازل کیا۔ تو جمعہ کے خطبہ میں بھی میرا یہی موقف ہوتا ہے کہ میں سب سے پہلے قرآن شریف کو پڑھتا ہوں، میں آگے رکھ کے اس کے اوپر سے دیکھ کے پڑھتا ہوں، اور حدیث بھی میرے سامنے پڑھی ہوتی ہے، جیسے اب میں لے کے بیٹھا ہوں، میں جمعے کے اوپر حدیث جو پیش کرتا ہوں میں اوپر سے دیکھ کے پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ آج میں لے کے نہیں آیا اس لیے کہ میرے پاس بڑی گاڑی نہیں تھی کہ میں ساری حدیثیں لے آتا، لیکن میں انشاءاللہ آپ کو وہ زبانی سنا دوں گا۔ میرے پاس بڑی گاڑی ہوتی نا تو میں حدیثیں لے بھی آتا۔ ہاں اچھا، یہ آیت مبارکہ سورہ حدید ہے، یہ پارہ نمبر 27 ہے، سورت کا نام ہے حدید، آیت نمبر ہے 10۔ اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، میرے محبوب کے وہ صحابہ جنہوں نے رضوان اللہ علیہ مجمعین، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فرمایا وہ بعد والوں کے برابر نہیں ہے۔ اولئک اعظم درجۃ، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں وہ بعد میں ایمان والوں سے زیادہ بلند درجے والے ہیں، ان کا درجہ بلند ہے جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں۔ تو اب کیا اس کا مطلب ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد جہاد کیا اور فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا، ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے؟ اچھا، تو یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اعظم و درجہ،
فرمایا کہ ان کا درجہ بلند ہے. اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے اصول فقہ کی روشنی میں، فرما رہا ہے کہ فتح مکہ والے جو پہلے ہیں ان کا درجہ بلند ہے ان سے جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جہاد کیا اور مال خرچ کیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں درجے ان کے بھی ہیں، درجے ان کے بھی ہیں، لیکن پہلوں کے درجے بلند ہیں بنسبت بعد والوں کے. اچھا، اگر کسی کو شک ہو تو رب تعالیٰ نے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنى. میں متعدد تفسیروں کے حوالوں سے عرض کرتا ہوں، حسنہ کا معنی ہے جنت. اللہ فرماتا ہے صرف درجوں میں فرق ہے. میں نے اپنے محبوب کو حالت ایمان میں دیکھنے والے جتنے بھی حضرات و خواتین ہیں، میں نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. یہ سب جنتی ہے. کسی نے ایک لمحہ کے لیے میرے محبوب کو دیکھا ہو تو وہ بھی جنتی ہے. اچھا آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، دو جگہ پر فرمایا من اصدق من اللہ قیلا، من اصدق من اللہ حدیثا. اللہ فرماتا ہے اللہ سے زیادہ کس کی سچی بات ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ بات تو بولو سچی کس کی ہوگی؟ اچھا، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا. تو اللہ وعدہ فرما رہا ہے وعد اللہ الحسنى، میں نے اپنے محبوب کے تمام صحابہ حضرات و خواتین سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، فرما لیا ہے. اچھا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء آیت نمبر 95 اور 96 ان دو آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا وہ تو بالکل صاف کر دیتا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. جتنے بیٹھے ہیں سب کی آواز نہیں سبحان اللہ کیا؟ یہ ہماری قوم کو یہ بھی المیہ ہے ہمارا، کوئی شعر پڑھے تو پھر ہم بڑے حرکت میں آتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جائے، مصطفیٰ کا فرمان پڑھا جائے تو پھر بار کوئی نہ کوئی سارے لا دیتا ہے یا چپ کر کے بیٹھے ہیں. اور ابھی کوئی پنجابی یا اردو میں شعر یا میاں صاحب کا پڑھیں تو پھر بار ہیں جی. اور اللہ کے بندو قرآن شریف کو داد دو، فرمان مصطفیٰ کو داد دو. پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. یہاں تو بالکل اللہ نے صاف بتا دیا، فرمایا کچھ ایسے ہیں جو جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اور کچھ ایسے ہیں جو کسی وجہ سے جہاد کے لیے نہیں گئے، وہ مدینہ شریف میں بیٹھے رہے. فرمایا جو گئے ہیں ان کو فضیلت ہے، جو نہیں گئے ان پر فرمایا کہ جنت کا وعدہ سب سے ہے، درجات منہ و مغفرتن و رحمتن. لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ جو جہاد والے ہیں ان کا درجہ بلند ہے تو جو جہاد پر نہیں گئے ان کو کچھ نہیں ملا. فرمایا یہ درجہ بندی میں نے اپنی بارگاہ میں انعام دینے کے لیے رکھی ہوئی ہے. کلم وعد اللہ الحسنى، یہ درجہ بندی جنت میں نے انہیں عطا فرما رکھی ہے. اور یہ درجہ بندی تمہارے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے. میں نے ان کو انعام دینا ہے، میں نے ان کے درجے بلند کرنے ہیں. کیا؟ مغفرتن، ان کی مغفرت بھی فرما دی. اگر کسی صحابی مرد و عورت سے کچھ ہوا جو قابل مغفرت تھا تو رب فرماتا ہے میں نے بخش دیا ہے. اچھا، اور رحمتن، میں نے ان پر اپنی رحمت بھی نازل کر دی ہے.
बख्श भी दिया है, माफ भी कर दिया है, रहमत भी नाजिल कर दी है। कुल्लम वाद अल्लाहुल हुस्ना, और मैंने सबसे जन्नत का वादा भी फरमा लिया है। अब इन आयात मुबारका, ये सूरह अन-निसा की आयत नंबर 95 है 95-6, और सूरह हदीद की आयत नंबर 10 है। इन तीनों आयात को मिलाएं तो नतीजा निकलता है हर सहाबी ये नबी, नबी नहीं और बोलो, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। अब मैं पूछता हूं, इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला तो फरमा रहा है मैंने माफ़ भी कर दिया, मैंने रहमत भी कर दी, मैंने जन्नत भी अता फरमा दी। आज जो 1400 साल बाद पैदा हुए हैं उन्होंने अभी माफ़ नहीं किया सहाबा कराम को। अब जो दीन के ठेकेदार बन बैठे हैं, क्या पूरा कुरान शरीफ मुकम्मल ये अल्लाह का कलाम है, इस पूरे 30 पारों में 114 सूरतों में आप कई लोगों को आप में से दावा है कि जी मैंने पूरा कुरान तर्जमे के साथ पढ़ा हुआ है। अच्छा, आप ये तो उलमा हैं, ये तो पढ़ते हैं, मैं इनसे नहीं मुखातब हूँ, मैं तकरीर इनको नहीं सुनाने के लिए आता, आपको आता, ये तो आलिम है, मैं तो आपको आपके साथ दरस करने के लिए आता हूँ। आप मुझे बताएं, जिसने आप में से पूरा कुरान तर्जमे के साथ पढ़ा है, कोई एक आयत मुझे बता दो कि तुम्हारे जिम्मे अल्लाह ने लगाया हो कि सहाबा के मामला तुमने हल करने हैं। जी बोलो, क्या सहाबा किराम के मामलात के बारे में हमें पूछा जाएगा? बल्कि मेरे करीम रब के फरमान से और मुस्तफ़ा करीम के इरशाद से ये साबित होता है, अल्लाह फरमाता है जो मेरे महबूब के सहाबा के पीछे चलेगा, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उन पर राजी हो जाएगा, अल्लाह उन पर राजी होगा। तो ये सहाबा किराम तकलीद के काबिल हैं, तनकीद के लिए नहीं हैं, तकलीद के लिए हैं। क्या मतलब? जैसे सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखा ऐसे पढ़ो, जैसे सहाबा को ताज़ीम मुस्तफ़ा करते हुए देखा ऐसे हुजूर की ताज़ीम करो, जैसे सहाबा को अपनी जान, माल, औलाद, वतन सब कुछ से हुजूर पर और अल्लाह के दीन पर कुर्बान करते हुए देखा, इस तरह तुम भी करो। ये है उनका मनसब असहाबे रसूल रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये मैंने शुरू में जुमला कहा था ना कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की शान ये है कि अगर किसी ने चंद लम्हे भी हुजूर को देखा, रब ने उसे भी जन्नत अता फरमा दी है। नहीं तो आप चलें ओहद शरीफ में मेरे साथ। ओहद में कौन कौन गया हुआ है? गज़वा ओहद मैदान जहाँ 70 से आबाद जलवागन गए, तसव्वुर आया उस जगह का? अच्छा, यहाँ जिस दिन गज़वा हो रहा था ओहद शरीफ में, एक यहूदी ताजर है, इंटरनेशनल बिजनेसमैन है, यहूदी है वो, उसने अपने आप में फ़ैसला कर लिया अब मैंने यहूदी नहीं रहना, अब मैंने मुस्तफ़ा का ग़ुलाम बनना है। वो फ़ैसला पहले कर चुका था। उसके कुछ मामलात थे, वो बड़ी लंबी तफसील है, मैं उधर जाना नहीं चाहता। उसने अपने सारे मामलात कारोबारी जितने थे समेटे, अपना पैसा धेला जितना था उसको काबू किया, और आज जबकि सारा मदीना शरीफ ओहद में है, आज वो मदीना शरीफ में आ गया कि मैं जाता हूँ मदीना पाक में और कलमा पढ़ता हूँ और इस्लाम में दाखिल हो जाता हूँ। करोड़पति था उस वक़्त का, वो करोड़पति था। अब उसके रिश्तेदार थे मदीना शरीफ में, आया, उसने देखा कि कोई बंदा नज़र ही नहीं आता। कहा मेरे चचा के बेटे कहाँ हैं? जी वो ओहद में है। मामू के बेटे किधर हैं? ओहद में है। मेरे फलाने कहाँ हैं? ओहद में है। मेरा मामू किधर है? चचा किधर है? ताया किधर है? फलाना किधर है? फलाना सब कहा ओहद में। खैर है? कहा वो मक्के के काफिर आ गए हमला करने के लिए, तो दिफा के लिए वहाँ गए हुए हैं। अच्छा, वो चला ओहद में पहुँचा, सहाबा किराम ने देखा तो परेशान हो गए। मारूफ आदमी था, तो हुजूर ने फरमाया नहीं आने दो, निगाह नबूवत है ना। सरकार ने फरमाया आने दो। आया,
حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ عرض کیا میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ تو حضور نے تسلی کی، فرمایا تمہیں کوئی ڈر ہے؟ کسی ڈر کی وجہ سے ایمان قبول کر رہے ہو؟ کوئی تم سے کوئی کسی نے پیسے کا مطالبہ کیا ہے تم وہ دے نہیں سکتے تو ایمان قبول کر رہے ہو؟ یا تمہیں کسی نے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے؟ کوئی مجبوری ہے؟ کہا نہیں جی کچھ بھی نہیں۔ فرمایا پھر؟ کہا میرے اندر سے آواز آ رہی ہے، میرے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ تو اتنے پیسے سے کفر خرید رہا ہے، اگر یہی پیسہ جنت خریدنے میں لگائے تو۔ آج کل ہمارے بھی کچھ لوگوں کا یہ حال ہے کہ پیسے سے شراب، جوا، گند بلا، گندی باتیں، بس عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ارے خدا کے بندو، تم اس پیسے سے جہنم خریدتے ہو تو تم غنیمت نہیں سمجھتے رب کی عطا کو؟ اسی پیسے سے جنت خریدا کرو نا۔ جیسے عثمان غنی میں بخاری شریف پڑھ کے دیکھو، بعض اوقات تو ایسے لگتا ہے جیسے حضرت سیدنا عثمان غنی نے اپنی دولت سے ساری جنت خرید لی ہے، کسی اور کے لیے رہنے ہی نہیں دی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہاں بھی اعلان ہوا، حضور فرمایا جو یہ کرے گا جو اس کو میں جنت میں یہ دوں گا، وہاں حضور نے اعلان کیا جو یہ خدمت کرے گا میں اس کو جنت میں۔ تو جہاں جہاں اعلان ہوتا ہے عثمان غنی وہاں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا وہ آیا، کلمہ پڑھا، میں نے چونکہ آگے چلنا ہے تو ایمان میں داخل ہوا، ابھی داخل ہوا ہے، ابھی کسی نماز کا وقت نہیں ہے، اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، اس نے کچھ نفل نہیں پڑھا، کوئی قرآن شریف نہیں پڑھا، اس نے ابھی تک اپنی دولت میں سے کوئی صدقہ و خیرات نہیں کیا، کوئی حج عمرہ نہیں کیا، ابھی کسی دوسرے غریب ناچار نہتے کسی مسلمان غریب کی اس نے مدد نہیں کی۔ اب اس نے کیا کیا؟ کلمہ پڑھا، حضور کو حالت ایمان میں دیکھا، آج پہلے بھی دیکھتا تھا، اس پہلے کے دیکھنے نہیں تو آج دیکھنے دکھایا ہے یہ، لیکن پہلے کافر تھا اب ایمان والا ہوا۔ اب ایک نگاہ ڈالی اور عرض کیا حضور مجھے بھی اجازت دے دیں، میں بھی جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ اب وہ گیا، میں مختصر کرتا ہوں، چند لمحوں میں وہ زخمی ہوا اور گرا اور وہ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ حضور مسکرائے، صحابہ نے عرض کیا اضحک اللہ سنہ کا، کملی والے آپ کو اللہ اسی طرح ہنساتا رہے، جنگوں میں آپ کا معمول نہیں ہے مسکرانا، آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی تیزی سے جنت کے باغات کی سیر کر رہا ہے، جتنی تیزی سے دوڑ لگا کے پیچھے سے آیا تھا اتنی تیزی کے ساتھ جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کون سی چیز تھی جو اس کو جنت میں لے گی؟ کیا اس نے کوئی نماز پڑھی؟ نہیں۔ اس نے کوئی صدقہ کیا؟ نہیں۔ کوئی حج عمرہ کیا؟ نہیں۔ کسی غریب کی مدد نہیں۔ کیا کیا؟ اس نے آمنہ کے لال کے جلوہ جانا کو ایک مرتبہ نگاہ کی ایمان کی نگاہ سے تک لیا تھا، یہ اس کا نیک عمل تھا۔ چلیں جی آپ کہہ لیں سرٹیفکیٹ مل گیا، چلیں یہ لفظ بھی آپ نے بچوں کو سمجھنے کے لیے اچھا کہہ دیا۔ تو جنت کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ملا؟ ایک مرتبہ دیدار مصطفیٰ سے ملا۔ یار جس نے ایک مرتبہ ایمان کی نگاہ سے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے وہ جنت کے باغات کی سیر کر رہا ہے، اور جس نے مصطفیٰ کے لیے اپنا وطن، مال، دھن، جان، آل، اولاد سب کچھ قربان کر دیا اور ہم وقت مصطفیٰ کے پیچھے عبادت کرتے رہے۔ اور میں کہتا ہوں پھر مجھے آگے بڑھ کر یہ بتانے دو، جو موت میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں ان کا مقام کیا رب نے بلند فرما رکھا ہوگا۔ جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور کے ساتھ وقف کی ہیں ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ یہ آج کل کے چھوکرے جو موبائل کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ میرے ہاتھ میں بخاری ہے، یہ حدیث نمبر اتنا ہے، یہ حدیث نمبر اتنا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے اوپر حدیث نمبر تو لکھا ہوتا ہے لیکن جو اوپر سے بک رہے ہو وہ بخاری میں نہیں لکھا ہوا۔ حدیث دکھا ہمارے یہ بچے تبھی خراب ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسے یہ دیکھیں جی مسلم شریف جلد نمبر اتنا، صفحہ نمبر اتنا، حدیث نمبر اتنا، یہ دیکھ لیں، ایسے ایسے دکھا رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمارے بچے پھر آ کے مولوی کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، جی بخاری میں حدیث نمبر اتنی، مولوی صاحب اس کا ذرا مطلب بتائیں۔ اس کو اس موبائل کی سکرین سے آگے کچھ نہیں پتا ہوتا، اور وہ حدیث پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس سے جو نتیجہ لے رہا ہوتا ہے وہ غلط بیان کر رہا ہوتا ہے۔
सहाबा को मामूली समझते हो। अब आइए मैं आपके सामने चंद हदीस मुबारक रखता हूँ कि मुस्तफ़ा करीम अल्लाह अकबर मेरे आका अपने किसी सहाबी पर सरे महफल नाराज हुए, जिस पर नाराज हुए फिर मुस्तफ़ा के करम के बादल उस पर कैसे बरसे हैं। अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 301। महफिल में बातचीत चल रही थी मसले पर, यह जो हमारी ख़वातीन का माहाना वक्फ़ा होता है एक हफ्ते का नमाज रोज़े का, इस मसले पर बहस चल रही थी। यहूदी इन दिनों में ख़वातीन को घर से निकाल देते थे, जानवर वाली हवेली में भेड़ बकरियां जहाँ होती थी वहाँ भेज देते थे, तुमने इतने दिन घर नहीं आना, खाने को हाथ नहीं लगाना, कपड़े को हाथ नहीं लगाना, बिस्तर को हाथ नहीं लगाना, कुत्ते की तरह वहाँ उसको रोटी फेंक आते थे। जानवरों वाली हवेली में, ऊँटों के बाड़े में वहाँ उसको रखते थे। ठीक है, ये 6-7 दिन जो औरत का नागा होता है ये कुदरती और फितरती, इस पर बहस हो रही थी। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्बाद बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला बिन बिशर, अब्बाद बिन बिशर, ये दोस्त इन्होंने एक ऐसी बात पूछ ली जो मुनासिब नहीं थी, इस सिलसिले में मुनासिब नहीं था वो पूछना। तो फतमाअर वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर का चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो गया और हजूर उन दोनों सहाबा पर नाराज हो गए। नाराज हुए तो वो डर गए कि हमने ये बात ऐसी कर दी जिसने हमारे आका को गजब ना कर दिया। गुस्सा से चेहरा मुबारक लाल सुर्ख हो गया, तो वो डर के मारे उठ के चले गए कि कहीं हमारे खिलाफ कोई आयत ना नाजिल हो जाए और हजूर हमें बार बार देखें तो हजूर को और गुस्सा आएगा। वो मस्जिद से निकले, चले गए। वो दरवाजे से निकल रहे थे, आगे से एक सहाबी दूध का प्याला हजूर की खिदमत में तोहफा ला रहे थे। अब वो दरवाजे से बाहर निकले, दूध वाला दरवाजे से अंदर आ गया, हजूर के हाथों में प्याला पहुंचा। हजूर ने फरमाया भाई वो उसैद और अब्बाद कहाँ हैं? जी हजूर वो चले गए। फरमाया उनको वापस बुलाओ, उनके लिए दूध आया है। अल्लाह अल्लाह, फरमाया उन्हें वापस बुलाओ। वापस बुलाया, वो डरे कि शायद हमारे खिलाफ कुछ नाजिल हो गया तो हम वो सुनते जाएं। अब क़यामत तक कुरान शरीफ में हमारे खिलाफ ये आयत पढ़ी जाएगी कि हुजूर से ये मसला नाजायज़ पूछा। हुजूर आए, मुस्कुराए, हुजूर ने फरमाया भाई वो तो तुम्हारी तबीयत थी, बैठो। मुस्तफ़ा ने अपने दस्ते नबूवत से उन्हें दूध अता फरमाया। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या करम है, क्या मेहरबानी है और क्या शफकत है। अल्लाह अल्लाह। अब बाकी जो बैठे थे वो देख रहे हैं हजरत बरी निगाहों से कि शायद आज हुजूर हम पर भी गुस्से होते, हमें भी दस्ते मुस्तफ़ा से दूध मिल जाता। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब बताइए क्या शफकत है, क्या कमाल मेहरबानी है और क्या दिल नवाजी का अंदाज है यार से हम मेरे आका का है। क्या दिल नवाजी है उनकी। वो डर रहे हैं, कांप रहे हैं, लेकिन मुस्तफ़ा करीम ने अपने हाथों से उन्हें और फरमाया वो मसले की बात थी यार, तुम जा रहे हो, इधर आओ, तुम्हें दूध पिलाते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे पाक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ शफ़क़त है। मैं अभी बताता हूँ ये क्यों ऐसा होता है। अच्छा, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 47, हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नाम सुना हुआ है हज़रत अबू मूसा अशअरी। असल नाम इनका है अब्दुल्ला, ठीक है, असल नाम अब्दुल्ला बिन कैस है। अबू मूसा अशअरी कुनियत मशहूर है। ये अपना वाक़या बयान करते हैं ग़ज़वा तबूक का, और 9 हिजरी में ये जैसे उसरत ग़ज़वा उसरा भी इसे कहते हैं, तंगी वाला, मुश्किल वाला। अब यहाँ सवारियाँ नहीं हैं, अफराद ज़्यादा हैं, ख़तरा बहुत ज़्यादा है। ये इसके सारे आप जो जुमे पे जाते हैं, उलमा के पास बैठते हैं, तफसीलात आपने सुनी हुई हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं मुझे मेरे ख़ानदान के लोगों ने कहा कि अबू मूसा तुम करीम आका की महफ़िल में ज़्यादा बैठते हो, हजूर के पास तुम्हारा ज़्यादा आना जाना है, हजूर की तुम्हारे साथ शफ़क़तें ज़्यादा हैं, तो तुम ऐसा करो करीम आका की खिदमत में जाओ और अर्ज़ करो हजूर हमारे ख़ानदान में, हमारी फैमिली में मुजाहिद बहुत हैं, सवारियाँ नहीं हैं। अगर हमें 4 बंदों को एक सवारी भी मिल जाए ना तो हमारे लिए काफ़ी हो जाएगी। कई दिनों का सफ़र है, जून जुलाई की गर्मी है, पैदल सफ़र है, सवारियाँ नहीं हैं, जिहाद का शौक़ है, जाना चाहते हैं, तो मेरे आका अगर 4 बंदों के लिए एक ऊँट मिल जाए और 4 बंदों के लिए चंद ऊँट हमें मिल जाएं, हम बारी बारी एक एक बंदा सवार होते जाएंगे।
تو ہمیں کفایت کر جائے گا، تم جاؤ کچھ سواریاں لے آؤ، معاملہ آسان ہو جائے گا۔ میں گیا، میں نے خیال نہیں کیا کہ میرے جانے سے پہلے کسی وجہ سے کریم آقا علیہ السلام غصے میں تھے، کسی وجہ سے، مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ میں گیا اور میں نے جاتے اسلام کے بعد میں نے کہا حضور وہ خاندان کے لوگ مجاہد اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں ایک جگہ پر میرے انتظار میں، آپ کو سواریاں عطا فرما دیں۔ حضور غصے ہو گئے اور سرکار نے مجھے فرمایا ابو موسیٰ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا میں، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، واللہ لا استحملکم وما عندی ما استحملکم، ابو موسیٰ اشعری چلے جاؤ، میرے پاس کوئی اونٹ نہیں ہے، کوئی سواریاں نہیں ہیں، اگر جہاد پہ جانا ہے تو اللہ کے لیے جانا ہے، جاؤ سواریوں کا انتظام خود کرو، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا۔ سادہ بات نہیں کی، قسم اٹھا لی اور حضور ناراض ہوئے اور میں چلا گیا۔ جب میں اپنے ساتھیوں میں گیا تو اب ظاہر ہے جو میرے چہرے کی حالت تھی انہوں نے دیکھ کر تو پڑھ لیا۔ مجھے پوچھا کیا ہوا، تو میں نے کہا بس تم نے مجھے خراب کر دیا بھائی، یہ ہوا ہے۔ حضور نے قسم اٹھا لی اور حضور کا جو غضب تھا وہ مجھ سے تو برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو لہٰذا اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ تم نے مجھے حضور کی نگاہوں میں مطلوب کر دیا، حضور نے مجھ پر اتنی سختی کی ہے اور حضور نے قسم اٹھا دی، لہٰذا اب تم سواریوں کا انتظام خود کرو۔ سارے پریشان ہو گئے، افسردہ ہو گئے، اب بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں، خاموش ہیں، سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ہم کافی سارے لوگ تھے، ایک حویلی میں ہم جمع تھے، اور میں تو بہت زیادہ پریشان تھا، میری بات سن کے سارے پریشان ہو۔ ابھی کوئی 10 یا 15 منٹ گزرے ہوں گے، وفاقی وزیر خزانہ حضرت بلال حبشی آ گئے۔ وفاقی وزیر خزانہ تشریف لے آئے، ابو موسیٰ چلو تمہیں حضور بلاتے ہیں۔ مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، میں نے کہا کہ آج میں نے اللہ کے نبی کی بیعت بھی کی ہے، حضور کسی معاملے میں تھے، میں نے دیکھا نہیں ہے، سوچا نہیں ہے، میں نے تجزیہ نہیں کیا اور میں نے جا کے اپنا سوال کر دیا۔ اب میرے خلاف کوئی جبریل علیہ السلام آیت لے کے آ گئے کہ تم نے میرے محبوب کے مزاج کے خلاف بات کی، تو اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ جی میں نے نہیں جانا۔ تو میں گیا تو حضور مسکرا پڑے مجھے دیکھ کے، آئے ہائے، اللہ اللہ، حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے۔ دو اونٹوں کی دو اونٹوں کی 3 ٹولیاں کھڑی تھیں، 2 4، اتنے بڑے اونٹ، پورے وہ کوٹھے جتنے اونٹ، 6 اونٹ کھڑے ہوئے ہیں، مذکر اونٹ، اور اتنے توانا تندر۔ حضور مسکرا کے فرمایا ابو موسیٰ تو آیا تھا وہ سواریاں لینے کے لیے، اور یہ 6 اونٹ لے جا تجھے، اللہ 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 اللہ، 6 اونٹ لے جا۔ ہاں، امام عشق و محبت بریلی سے کیمرہ لگائے بیٹھے تھے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، حضور نے مسکرا کے فرمایا نا ابو موسیٰ یہ 6 اونٹ ہیں لے جاؤ، 3 4 بیٹھ جانا تمہارا سفر آسان ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ سب بولیں مصطفیٰ جانے۔ پھر پڑھیں اس تبسم کی عادت پہ مصطفیٰ، یہ آ گئے ہیں 6 اونٹ لے جانا، آئے اللہ اللہ اللہ۔ اب میں نے وہ 6 اونٹ لیے اور میرے ساتھی اب پہلے سے بھی زیادہ پریشان تھے، سب کا یہی خیال تھا کہ کوئی آیت نازل ہوگی، اب قیامت تک وہ قرآن میں پڑھی جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ یہ ابو موسیٰ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو اب میں جب آیا تو 6 اونٹ میرے ہاتھ میں تھے اور سارے دیکھ کے حیران ہکے بکے رہے، یہ کیا ہوا، حضور نے تو ابھی چند لمحے پہلے تو قسم اٹھائی تھی۔ اب میں نے کہا میں تمہیں یہ اونٹ نہیں دوں گا، تم میرے ساتھ چلو۔ وہاں وہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سامنے حضور نے قسم اٹھائی تھی اور ناراض ہو کے فرمایا تھا تمہیں ایک بھی سواری نہیں دوں گا، انہی کے سامنے مجھے حضور نے یہ پورے 6 اونٹ دے دیے۔
تم میرے ساتھ چلو، جا کے تصدیق کرو، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ابو موسیٰ اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ابو موسیٰ یار ایسی ہمیں شرمسار نہ کرو، ہمیں پتہ ہے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا اگر میرے ساتھ وہاں جا کے تصدیق نہیں کرو گے نا تو میں تمہیں یہ اونٹ نہیں دوں گا، یہ میں نے باندھ دیتا ہوں، یہ تمہیں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا، ورنہ میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تو بھائی مجبور کرتا ہے تو پھر ہم چلتے ہیں، لیکن ہم تیری تصدیق کے لیے نہیں جا رہے، میں تیری ضد کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ تو سچا ہے۔ اچھا ہم گئے، ہم نے جا کے عرض کیا حضور آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ ایک بھی سواری نہیں دینی، پھر آپ نے 6 اونٹ عطا فرما دیے، تو اب ہمارے لیے تو ان میں برکت نہیں رہے گی، کیونکہ آپ نے غصے سے فرمایا تھا اور قسم اٹھائی تھی۔ تو حضور نے فرمایا ابو موسیٰ یہ تو میں نے کب دیے، یہ تو اللہ نے تمہیں عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ اور فرمایا میں نے تو اللہ نے تمہیں عطا، اللہ نے بھیجے ہیں تمہارے لیے بھیجے ہیں، اب محبوب دو ابو موسیٰ شریک کو، فرمایا لے جو اللہ ان میں برکت ڈالے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ حدیث پڑھیں گے اور بتائیں گے دیکھیں جی نبی علیہ السلام تو حضرت ابو موسیٰ پر ناراض ہو گئے، حضور کا چہرہ غضبناک ہو گیا، حضور نے نہ دینے کی قسم کھا لی، اور یہ سنی کہتے ہیں کہ تیرا کھائیں تیرا ہے تیرے ہیں جی تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ اب یہ سنی شرک کرتے ہیں، دیکھو نبی کہتے ہیں میں نے نہیں دیتا، قسم اٹھا لی، اور ارے پگلے مصطفیٰ نے ایک لمحے قسم اٹھائی تو دوسرے لمحے اتنا عطا کیا جتنا ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا، اتنا عطا فرما۔ تو بریلی کا تاجدار کیمرہ لگائے بیٹھا ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ اب محبت سے پڑھ لیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ زور سے پڑھے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا اللہ اللہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور نے فرمایا اور میں اپنی قسم کا کفارہ دوں گا، تمہیں اللہ نے 6 اونٹ دیے، لے جاؤ اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ تو حضور پہلے ناراض ہوئے پھر عطا فرمایا۔ اور پوری بات بتاؤ نا، پوری بات بتاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آدھی بات بتاتے ہیں اور بتانا یہ چاہتے ہیں جی صحابہ کرام پر تو روز نظر۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی بات کرنا کتنا جرم ہے۔ ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 292، کتاب السنہ، باب ما ینہا نہی عن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث موجود ہے۔ کیا مدائن میں حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر رسول اللہ جن کا لقب ہے، رسول اللہ کا رازدار صحابی، قیامت تک کا رازدار، یہ اتنے بڑے رازدار ہیں۔ سیدنا حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کو اگر کسی میت پر شک ہوتا نا کہ ایمان سلامت ہے یا کوئی گڑبڑ ہے تو کان میں حضرت ابو حذیفہ سے پوچھتے، ابو حذیفہ میت ٹھیک ہے؟ فاروق اعظم جیسا انسان جس کے علم کا آسمانوں تک شورا ہے، وہ فاروق اعظم جس میت کے بارے میں انہیں ذرا شک ہوتا ہے تو ابو حذیفہ بن یمان کے کان میں پوچھتے ہیں جنازہ پڑھا دوں ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھا دیں۔ یہ ہیں حذیفہ بن یمان۔ میرے آقا کی علم کی باتیں کرتے ہو، یہ تو غلامان مصطفیٰ کا علم ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانوں کو کچھ باتیں بتا دیتے اس طرح کی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ شریف پر حضور ناراض ہوئے، حضرت اسید اور عباد پر حضور ناراض ہوئے، تو وہ بتا دیتے تھے بچوں تم نے یہ کام نہیں کرنا،
اس وجہ سے حضور اپنے صحابہ پر ناراض ہوتے تھے، یہ بات نہیں کرنی، اس وجہ سے فلاں صحابی پر ناراض ہو گئے، یہ باتیں بتاتے تھے حضرت حذیفہ نوجوان بچوں کو۔ وہ نوجوان بچے یعنی بوڑھوں کی بنسبت بچے، 20-25 سال کے، 30 سال کے۔ اب 70 سال کے بابے کے سامنے 25 سال کا بندہ بیٹھا ہو تو وہ بچہ ہی لگے گا نا۔ تو یہ مطلب ہے یہ بچے، یہ نہیں ہے کہ 7 سال کے بچے۔ اچھا، اب وہ نوجوان جو حضرت حذیفہ سے سنتے ہیں نا، وہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں کہ جی حضرت حذیفہ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضور واقعی ناراض ہوئے تھے؟ جب متعدد لوگ ان کے پاس گئے نا، حضرت سلمان فارسی کے پاس جا کے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے بڑی بے نیازی سے فرماتے، یار ان کو زیادہ پتہ ہے، میں اس بات کا کوئی ہاں نہ کا تمہیں جواب نہیں دیتا، اصل بات اور تھی، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی ناپسند کرتے اس انداز گفتگو کو۔ تو جب کافی لوگ گئے نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جی حضرت حذیفہ سے ہم نے یہ سنا کہ فلاں صحابی پر حضور ناراض ہوئے، فلاں پر آپ تصدیق کرتے ہیں؟ تو وہ فرماتے، یار مجھے نہیں پتا، ان کو زیادہ پتہ ہے جن سے آپ سن کے آئے۔ پھر لوگ واپس جاتے حضرت حذیفہ کے پاس، کہتے جی جو بات آپ نے ہمیں بتائی ہم سلمان فارسی سے پوچھتے ہیں تو وہ نہ آپ کو سچا کہتے ہیں نہ جھوٹا کہتے ہیں، تو معاملہ کیا ہے؟ آپ بھی صحابی رسول ہیں، وہ بھی صحابی رسول ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، وہ تصدیق نہیں کرتے، بات کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس، جا کے کہا کہ میرے بھائی، اب جب میں کہتا ہوں کہ میں نے حضور سے سنا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو آپ میری بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ پتہ ہے حضرت سلمان فارسی نے کیا کہا تھا؟ آج جو ہمارے بچے سنتے ہیں موبائل سے، سوشل میڈیا سے کہ جی یہ دیکھیں، جی یہ حوالہ دیکھیں، حضور ناراض ہو گئے تھے، حضرت سلمان فارسی نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا حذیفہ میرے بھائی، تم ان نوجوانوں کے ذہنوں میں صحابہ کرام کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہو، تم یہ بتاتے ہو کہ مصطفیٰ فلاں موقع پر ناراض ہوئے تھے، حضور فلاں صحابی پر فلاں موقع پر ناراض ہوئے تھے، کیا تم نے ساتھ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے جو ساتھ ارشاد بھی فرمایا تھا وہ بھی تو بتایا کرو نا؟ وہ کیا فرمایا؟ حضور فرماتے تھے، اللہم آنا ابن آدم اغضب کما یغضبون ارضا کما یرضون، اے اللہ میں آدم کا بیٹا ہوں، جیسے باقی آدم کے بیٹے غصے میں آتے ہیں میں بھی آ جاتا ہوں، جیسے یہ خوش ہوتے ہیں میں بھی خوش ہوتا ہوں۔ اذا لعنت اصحابی سبب تو ہو شتم تو ہو جلت تو ہو فجعلها له کفارتن و رحمتن و مغفرتن و قربتن تقرب بها عندک یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے اللہ، میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تو میری ہر دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اب میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، جب میں اپنے کسی صحابی کو ڈانٹ ڈپٹ کروں، کوئی سختی کروں، کوئی سخت جملہ بولوں، تو اے اللہ میری سختی میرے صحابی کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے، اس کے لیے رحمت ہو جائے، جنت میں اس کے درجے بلند ہو جائیں، اور قیامت کے دن میری سختی کی وجہ سے اس نے جو تربیت حاصل کی اس کی وجہ سے تیری بارگاہ میں اس کا درجہ قریب ہو جائے۔ اللہ 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 جنتی جنت مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 324، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے 4 باتیں بتائیں، کفارہ، رحمت، مغفرت اور اللہ کی بارگاہ کا قرب۔
فرمایا یا اللہ میں اپنے جس صحابی پر شدت کروں اور سختی کروں، ہیں سب عربی کا لفظ ہے، میں کسی کو کوڑا ماروں، چھڑی ماروں، اے اللہ میری زبانی یا ہاتھ کی سختی میرے جس غلام پر ہو اس کو یہ 4 فضیلتیں تو عطا فرمائے گا۔ جی اللہ اکبر۔ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا حضور تو یہ فرما رہے ہیں تو تم ان نوجوانوں کو یہ سناتے ہو، آگے کیا بات فرمایا کہ پوری بات بتایا کرو کہ جب ناراض ہوئے تو پھر کرم کے بادل کیسے برسے، پھر مہربانیاں کیسے فرمائیں۔ ابو موسیٰ شریف پر ناراض ہوئے تو 6 اونٹ عطا فرمائے نا مسکرا کر، اسید و عباد پر ناراض ہوئے تو دودھ اپنے دستے مبارک سے عطا فرمایا نا، اور باتیں۔ اور فرمایا پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا واللہ لتنتہین اور لأکتب الی عمر۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا اے میرے بھائی ابو حذیفہ اس طرح کی باتوں سے منع ہو جاؤ ورنہ میں امیر المومنین فاروق اعظم کو خط لکھ کے تمہاری شکایت کروں گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو پھر پتہ ہے عمر کے مزاج کا، ان کا کوڑا تو پھر مشہور ہے نا، اگر میری بات نہیں مانو گے تو پھر عمر تم سے منوا لیں گے۔ تو یہ انداز گفتگو مت اختیار کرو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جب صحابی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بات کریں، اب مجھے بتاؤ آج 1400 سال کے بعد کوئی کھڑا ہو کر ہیں جی جس کو اپنی آپ کا بھی نہ پتا ہو وہ کہے کہ فلاں صحابی ایسے ہیں، فلاں سے یہ غلطی ہوئی، فلاں سے یہ غلطی ہوئی، اب بتاؤ اس کے ایمان کی کیا ضمانت ہے؟ ابو حذیفہ کے ایمان کی تو ضمانت یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے بیٹھے ہیں، اور جب وہ ہاتھ دیتے ہیں تو خالق کائنات فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ جو حدیبیہ کے میدان میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں نا، یہ دیکھنے میں تیرا ہاتھ ہے، اصل میں میرا ہی ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ میرے ہاتھ میں آ رہے ہیں۔ یار حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایمان کی تو ضمانت یہ ہے کہ ان کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں، تیرے ایمان کی کیا ضمانت ہے؟ تو کس بات کی مولی ہے؟ تو کہاں کا مومن ہے؟ آج 1400 سال بعد تو فیصلہ کرے گا صحابہ کرام کا؟ صحابہ کرام کے درجوں کا فیصلہ تو رب نے اپنے قرآن میں فرما دیا، کلم وعد اللہ الحسنى۔ اے محبوب ان سب کو بشارت دے دو میں نے ان سب کو سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ لوگ آج اس موضوع کے لے کر صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، اور یہ صحابہ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 249 بڑی طویل حدیث ہے، اس میں میرے اور آپ کے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا تسبوا صحابی، اے لوگوں بعد میں آنے والوں میرے صحابہ کو گالی مت دینا، ان میں غلطیاں مت نکالنا۔ کیوں؟ فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ فرمایا ما یبلغو لو انفق احدکم مثل احد ما یبلغو مدہ ولا نصیفہ مثل احد۔ فرمایا بعد میں آنے والا کوئی احد پہاڑ برابر سونا خرچ کرے تو میرے صحابی نے جو جو کا آدھا مد خرچ کیا ہوگا وہ اس آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ احد پہاڑ کتنے ہیں جی جنہوں نے دیکھا ہوا ہے جی، میں نے بھی زیارت کی ہے، آپ نے بھی بہت لوگوں نے زیارت کی ہے، تقریباً 10 کلومیٹر لمبا ہے وہ، تقریباً جی ایسا ہی ہے، کم و بیش کچھ تھوڑی بہت پیمائش اوپر نیچے ہو سکتی ہے، اندازہ 8 سے 10 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، اور تقریباً 0.25 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، اور تقریباً 0.25 کلومیٹر اس کی بلندی ہے۔ اتنا سونا اب ڈھیر لگاؤ نا، ذرا بزنس مین بیٹھے ہو نا ڈھیر لگاؤ نا، اب 10 کلومیٹر لمبا ہو اور 1 کلومیٹر چوڑا ہو اور آدھا کلومیٹر اوپر ہو ڈھیر سونے کا تو کتنا بنے گا؟ اچھا مد کس کو کہتے ہیں؟ یہ میں لے کے آیا ہوں، مد
زیارت کر لیں جو میرے آقا استعمال فرماتے تھے، جس میں حضور پانی پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، حضور ستو پیتے ہیں، شربت پیتے ہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور استعمال فرماتے تھے. یہ ہے مد، اس کو حضور نے فرمایا مد. یہ پینے کا یہ برتن ہے، کھانے کا برتن ہے. حضور اس میں شہد بھی نوش فرماتے ہیں، اس میں پانی بھی، اس میں دودھ، اس میں ستو، بعض اوقات اس میں دلیا ڈال کر، کھانے والی چیز بھی ڈال کر حضور ہاتھوں سے اسے تناول فرماتے ہیں. فرمایا میرا صحابی، اب یہ مد میں نے اس کا وزن کیا، اس میں تقریباً 2.5 پاؤ چیز آتی ہے، آدھا کلو سے کچھ زیادہ، ٹھیک ہے جی. تو اب فرمایا آدھا مد، 1.25 پا، چلو جی. تو یہ ہے مد، آپ زیارت کر لیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ میرا صحابی آدھا مد جو خرچ کرے اللہ کی راہ میں، اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، تو تیرے سونے کا وہ درجہ نہیں جو میرے غلام کے آدھے مد جو کو اللہ کی بارگاہ میں درجہ حاصل. تم باتیں کرتے ہو صحابہ کرام کے خلاف، کیڑے نکالتے ہو صحابہ کرام کے خلاف، جن کی اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبولیت ہے، ان صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرتے ہو. تو پھر میرے اور آپ کے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من ابغضہم فببغضی ابغضہم. یہی ترمذی شریف میں پڑھ رہا ہوں، 2 نمبر جلد میں 249 نمبر صفحے سے پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. ہاں فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ان کو گالی مت دیا کرو. ہاں کیوں؟ فرمایا من ابغضہم فببغضی ابغضہم. جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں میرا بغض ہے، تبھی تو میری نسبتوں سے بغض کرتا پھرتا ہے. من ابغضنی فقد ابغض اللہ. جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. ومن ابغض اللہ کاد ان یوشک ان یوخذ. اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے ان قریب وہ پکڑ لیا جائے گا، خدا کے عذاب کی گرفت میں آ جائے گا. من احبہم فبحبی احبہم. اور فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے اس کے دل میں میری محبت ہے، تبھی تو میرے غلاموں سے محبت کرتا پھرتا ہے. من احبنی قد احب اللہ. اور جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت فرماتا ہے. ومن احب اللہ یدخل الجنہ. اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے تو جنت میں داخلہ فرماتا ہے. تو صحابی رسول کی محبت دراصل اللہ کی محبت ہے، اور صحابی سے بغض اللہ اصل میں اللہ سے بغض ہے. یہ مقام ہے صحابی سے بغض رکھنے اور صحابی سے محبت کا. لوگ معمولی سمجھتے ہیں. کتابیں لے کے 2 کتابیں پنجابی چاندے نے پا نہ پڑھی تے وقت نو پڑھی، پا نہ پڑھی تے وقت نو پڑھی. کوئی 2 عربی کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر صحابہ کرام کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ تم کہاں کے قاضی آئے؟ کس نے تمہیں جج بنایا ہے کہ صحابہ کرام کے اس طرح کے معاملات میں تم؟ تو یہ قرآن شریف جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، سورہ النساء 2 آیتیں میں نے پڑھی، 95 96 95 اور 6، اور سورہ حدید آیت نمبر 10. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ یہ میں نے تو ان سب کو معاف کر دیا ہے، میں نے تو ان کے درجے بلند کر دیے ہیں، میں نے تو ان پر رحمت نازل کر دی ہے، میں تو ان سے راضی ہو گیا ہوں، میں نے تو انہیں اپنا قرب عطا فرما دیا ہے. اور بدبخت اللہ کے نبی نے بھی معاف کر دیا ہے. بخاری شریف میں ایک روایت ہے جلد نمبر 2 میں کتاب المغازی میں فتح مکہ میں، کہ وہاں ایک صحابی حضرت اللہ اکبر سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بڑا مشہور نام ہے، حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حاطب بن ابی بلتعہ، ان سے ایک واقعہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے آ گئے. یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹتا ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا عمر یہ بدری ہے، لعل اللہ ان اللہ یطلع الی الارض فقال
गफ़रत लहुम मा शित मा फ़अलतुम। अल्लाह फरमाता है महबूब जितने बदर में आए थे वो बदर में शहीद हो गए या बचकर वापस आ गए। अल्लाह फरमाता है बदर की खिदमत इतनी बड़ी है, जब तक ये जिंदा रहेंगे अगर कोई काम इनसे खिलाफ शरा हो गया वो जब होगा मैंने आज ही माफ फरमा दिया है। रब ताला ने फरमाया, बदर वाले दिन ही फरमा दिया, फरमाया महबूब ये बदरियों के लिए इनाम है, जब तक जिंदा रहेंगे कोई काम इनसे हो जाए जो इनसे नहीं होना चाहिए था वो जब होगा तब होगा, मैंने आज ही माफ कर दिया। तुम्हें शर्म ही नहीं आती सहाबा किराम के बारे में खिलाफ बोलते हुए? अल्लाह माफ कर चुका है, मुस्तफ़ा करीम माफ कर चुके हैं, सहाबा माफ कर चुके हैं, जन्नत वाले माफ कर चुके हैं। लगता है तेरा प्रोग्राम जन्नत जाने का नहीं है, तो बुग़्ज़ रखता है सहाबा किराम से, इसलिए हवाले देता है। अल्लाह अकबर, हाँ सुभान अल्लाह। तो ये रब ताला ने अपने महबूब के बदरी सहाबा की शान बयान फरमाई कि ये बदरियों की है, और जो बदरियों से हटकर है। मैंने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी है, ये नहीं हो मतलब कि जो बदर में नहीं गए हैं जी, और जो फतेह मक्का से पहले जिन्होंने जिहाद नहीं किए अब उनके लिए कुछ भी नहीं है। अल्लाह फरमाता है सिर्फ दर्जों का फ़र्क है, वो भी मेरी बारगाह में, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम पर वाजिब है। सब ने मेरे इन गुलामों के, मेरे महबूब के इन गुलामों की इत्तिबा करनी है, इत्तिबा करनी है। कुरान शरीफ में आयात हैं, मुतअद्दिद आयात, जिनका खुलासा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। हुजूर ने भी फरमाया और मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, ये इत्तिबा के काबिल हैं, ये नफ़रत के काबिल नहीं, ये तक़लीद के काबिल हैं, ये तनकीद के काबिल नहीं, ये हाथ बांधने के काबिल हैं। इनके पीछे आंखें बंद करके हाथ बांधे चले जाओ, तुम सीधे जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये असहाबे रसूल रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हैं हज़रात। आज ये इस तरह की बातें लोग करते हैं, तो हमें, इसलिए मैंने आपके लिए आज का ये इंतखाब किया उन्वान का, है जी। कारी साहब ने मुझे कुछ और कहा था, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि पहले ईमान बचेगा तो फिर अमल बचेगा ना, ईमान बचाना ज़रूरी है। तो आज लोग इस तरह के, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा दीन मोबाइल का और सोशल मीडिया का पाबंद नहीं है, मोहताज नहीं है। जब ये सोशल मीडिया नहीं था फिर दीन की तबलीग कैसे होती थी, है? तो इसलिए हाँ, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि जब आपने फ़िज़िक्स पढ़नी होती है तो फ़िज़िक्स के आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, जब बायो पढ़नी होती है तो बायो का टीचर पूरे सियालकोट में ढूंढ के उसके पास जाते हो, जब मैथ पढ़ना होता है फिर तलाश करते हो किस कॉलेज का टीचर प्रोफेसर सबसे अच्छा मैथ कराता है, और जब दीन लेना होता है तो मोबाइल पे बैठ जाते हो। फिजिक्स वाले पूरे शहर से ढूंढते हो कौन बंदा फिजिक्स अच्छी पढ़ाता है, बायो कौन अच्छी पढ़ाता है, केमिस्ट्री किससे पढ़नी है, मैथ किससे पढ़नी है, और जब दीन सीखना होता है तो मोबाइल लेके बैठ जाते हो। फिर तुम्हें नहीं पता कि पूरे शहर सियालकोट में देखें मुस्तफ़ा का इश्क देकर कौन हदीस पढ़ाने वाला है, नबी की मोहब्बत का चिराग जला के कुरान का तर्जमा करने वाला कौन है, उसके पास जाए। फिर मोबाइल से दीन सीखते हो। मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 11 पर हज़रत इब्न सिरीन फरमाते हैं उन्ज़ुरू अम्मन तख़ुज़ून दीनकुम, लोगो इल्म दीन है जिससे दीन सीखना है, पहले देख लो दीन के नाम पर कहीं डकैती न कर रहा हो। जिसको दीनदार समझ के दीन सीख रहे हो पहले देख लो कहीं दीन का चोर ना हो दीन के लिबादे में, पहले उसके अपने दीन का पता कर लो। वो कुरान और हदीस पढ़ के कहीं मुस्तफ़ा से तुम्हें दूर न कर रहा हो। आलिम की शान ये है, उसकी पहचान ये है, आलिम अपना तारुफ नहीं कराता, आलिम मुस्तफ़ा की गुलामी का तारुफ कराता है। वो बंदों को खुदा के करीब करता है, वो मुस्तफ़ा के करीब करता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मेरा मालिक हमारी इस खूबसूरत बज़म को, जिसके मुतअद्दिद साथी हैं और हमारे भाई मोहतरम आबिद साहब उन साथियों की क़यादत करते हैं, और कारी अल्लाह दिता साहब और अल्लामा रफ़ीक सईदी साहब इस बज़्म इल्म व अदब के रहबर और रहनुमा हैं। अल्लाह ताला हमारे इन सब साथियों को सलामत रखे, और आप हज़रात जो तशरीफ़ ले आते हैं अब महफ़िल की रौनक को दबाला करते हैं। आज मैं आपको ये दुआ देता हूँ आपके सदक़े मुझे और हजूर के सदक़े में अल्लाह ताला हम सब को जितने हम बैठे हैं आले नबी और असहाबे नबी की मोहब्बत की दौलत अल्लाह हमें अता फरमाए।
یہ دولت ہے، یہ دولت ہے۔ اور ایک بات آخر میں بتاؤں گا، جب وصال ہوا نا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جو والد بھی تھے مرشد بھی تھے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو ان کا وصال ہونے لگا تو حضرت مجدد صاحب نے پوچھا ابا جان اس وقت آپ اپنی کیفیت اندر سینے کے اندر کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا بیٹے میں روزانہ جو 2 نفل پڑھتا تھا نا آل نبی کے ثواب کے لیے، میری زندگی کا یہ معمول تھا کہ میں روزانہ خاص کر آل نبی حضرات و خواتین کے لیے جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں، آل رسول کہتے ہیں، ان کے لیے میں روزانہ 2 نفلوں کا تحفہ بھیجتا تھا۔ میرے بیٹے ان 2 نفلوں کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں، اب میں محسوس کرتا ہوں میرے اندر اب نور کے چشمے ٹھاٹھے مار رہے ہیں، میرا سینہ نور سے روشن ہے اہل بیت کی برکت سے۔ اس لیے آل نبی اصحاب نبی لفظ 2 ہیں، وجود ایک ہی ہے، بولنے میں لفظ 2 ہیں، ادب اور احترام کے سانچے میں ڈالو تو یہ ایک ہی جسم بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے ادب اور احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔